دوستو، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کی زندگی کے معاشی اور روحانی رخ کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آج ہم سورہ کوثر کے ان پوشیدہ راز سے پردہ اٹھائیں گے جو عام طور پر بیان نہیں کیے جاتے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ کیسے ایک مختصر ترین سورت آپ کے رزق میں برکت، دشمنوں کی شکست اور قلبی سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم درج ذیل 3 اہم نکات پر بحث کریں گے۔ خیر کثیر کا اصل مفہوم۔ کوثر سے مراد صرف جنت کی نہر نہیں بلکہ وہ لامحدود برکت ہے جو بندے کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ارشادات۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے مریدین کو اس صورت کے حوالے سے کیا خاص وصیتیں فرمائی تھی اور رزق کی تنگی کا روحانی علاج، وہ خاص قلبی کیفیت جس میں یہ صورت اثر دکھانا شروع کرتی ہے۔ تو پیارے ناظرین، تصور کیجیے آپ کے پاس ایک ایسی کنجی آ جائے جو کائنات کے سب سے بڑے خزانے کا دروازہ کھولتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سورہ کوثر کی صرف 3 آیات میں اللہ نے وہ سب کچھ چھپا دیا ہے جس کے لیے انسان پوری زندگی در بدر بھٹکتا ہے۔ اگر آپ آج بھی رزق کی تنگی، خوف اور دشمنوں کے حسد کا شکار ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اب تک اس سورہ کی روح کو نہیں چھوا۔ آج میں آپ کو اس سمندر کی گہرائی میں لے کر جاؤں گا جہاں سے اولیاء اللہ نے موتی چنے تھے۔ اگر آپ نے آج کی یہ گفتگو مس کر دی تو شاید آپ زندگی بھر اس روحانی دولت سے محروم رہ جائیں جو آپ کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ اب جو میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت مبارکہ ترجمہ پیش کرنے لگا ہوں، یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 108 یعنی سورہ کوثر کی آیت نمبر 1 ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ اس آیت کی تشریح میں جو حوالہ دینے لگا ہوں یہ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 495 سے لیا گیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد وہ خیر کثیر یعنی بے پناہ بلائی ہے جو اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائی، اور اسی کے صدقے میں یہ امت کو بھی نصیب ہوئی۔ اب میں جو حدیث بیان کرنے لگا ہوں یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4964 ہے، جسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور وہ موتیوں اور یاقوت پر بنتی ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اب نیکسٹ جو میں آپ کے سامنے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا قول مبارک پیش کرنے لگا ہوں، یہ ان کی مشہور کتاب فتوحات غیب کے مکالمہ نمبر 14 صفحہ نمبر 35 سے لیا گیا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس بندے کا دل اللہ سے جڑ جائے اس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے، چاہے اس کی جیب خالی ہی کیوں نہ ہو۔ اس قول کی مزید تشریح میں جو حوالہ دینے لگا ہوں یہ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کی کتاب الجامع الاحکام القرآن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 211 سے ماخوذ ہے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خیر کثیر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے بندے کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اسے سکون اور اطمینان عطا فرماتا ہے جو دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر ہے۔ اب میں جو حدیث بیان کرنے لگا ہوں یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2953 ہے، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غنا یعنی دولت مندی یہ نہیں کہ مال کثیر ہو، بلکہ اصل غنا دل کا غنی ہونا ہے۔ سورہ کوثر ہمیں اسی قلبی غنا کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اب میں جو آپ کے سامنے
قرآن پاک کی اگلی آیت کا ترجمہ پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ اس آیت کی تشریح میں جو حوالہ دینے لگا ہوں، یہ علامہ شکونی رحمت اللہ علیہ کی فتح القدیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 600 سے لیا گیا ہے۔ علامہ شکونی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں نماز سے مراد اللہ کے ساتھ تعلق کی پختگی اور قربانی سے مراد اللہ کی راہ میں اپنی ہر محبوب چیز کی قربانی ہے۔ جب بندہ یہ دونوں کام کرتا ہے تو کوثر کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں۔ اب میں جو قول بیان کرنے لگا ہوں، یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب بنیاد الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 150 سے ماخوذ ہے۔ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تو کہتا ہے یا اللہ اور تیرے دل میں سوال کا اور یقین زیادہ ہو تو سمجھ لے کہ اب دروازہ کھلنے والا ہے۔ اب میں جو نقطہ بیان کرنے لگا ہوں، یہ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے ارشادات کے مجموعے یعنی ملفوظات گیلانی سے کشید کیا گیا ہے۔ آپ اکثر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کو ٹوٹے ہوئے دل کی صدا سب سے زیادہ پسند ہے۔ جب انسان دنیا کے تمام سہاروں سے مایوس ہو کر یا اللہ پکارتا ہے تو عرش الہی جنبش میں آتا ہے۔ اس حالت کی تصدیق کے لیے میں جو حدیث پیش کر رہا ہوں، یہ جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 3507 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے اور سورہ کوثر وہ صورت ہے جو بندے کو اس مغز تک پہنچاتی ہے جہاں وہ اپنی انا کو مٹا کر صرف رب کی رضا مانگتا ہے۔ سورہ کوثر کے اس پہلو کی تشریح تفسیر کبیر امام زاری رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 125 میں ملتی ہے۔ امام زاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، یعنی پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ پر عمل کرتا ہے تو اس کا ٹوٹا ہوا دل اللہ کے نور سے جڑ جاتا ہے اور اس کی تمام پریشانیاں کوثر کی نہر میں ڈول جاتی ہیں۔ اب میں جو حدیث بیان کرنے لگا ہوں، یہ کتاب احادیث کی سب سے مشہور حدیث ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سورہ کوثر اس وقت تک اثر نہیں کرتی جب تک دل سے لالچ اور دکھاوا ختم نہ ہو جائے۔ اب نیت کی صفائی پر میں جو حوالہ دینے لگا ہوں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب فتوحات الغیب مقالہ نمبر 18 سے ماخوذ ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، اے بندے، تو رزق کی کمی کا شکوہ کرتا ہے مگر تیرا دل دنیا کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ پہلے اس برتن کو خالی کر، پھر دیکھ کہ اللہ کی رحمت اسے کیسے برتی ہے۔ اب میں جو آیت پیش کر رہا ہوں، یہ سورہ کوثر کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو کر رہے گا۔ اس آیت کی گہرائی میں جانے کے لیے میں علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر روح المعانی کا حوالہ دوں گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ابتر صرف وہ نہیں جس کی اولاد نہ ہو، بلکہ ابتر وہ ہے جس کا نام، جس کی برکت اور جس کی عزت دنیا سے مٹ جائے۔ اگر تم اللہ کے ہوگے اور تمہارے حسد کرنے والے خود بخود مٹ جائیں گے۔ اب میں جو نقطہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تصنیف الفتح الربانی مجلس نمبر 62 سے ماخوذ ہے۔ اس پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی رضا میں فنا ہو جاتا ہے تو اللہ اسے کائنات کا حکمران بنا دیتا ہے۔ وہ ایک جملہ جو میں آپ سے وعدہ کیا تھا، وہ دراصل تسلیم و رضا کا نچوڑ ہے۔ یا اللہ، میں تیری ہر تقسیم پر راضی ہوں۔ اس جملے کی طاقت کو سمجھنے کے لیے
میں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 34 کا حوالہ دوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھتے ہوئے اس رضا کی کیفیت میں آ جاتے ہیں تو رزق کے وہ دروازے کھلتے ہیں ان کا عقل تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کیفیت کی تائید میں جو آیت پیش کر رہا ہوں یہ سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 119 کا ایک حصہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کوثر کی نہریں آپ کی زندگی میں بہنا شروع ہوتی ہیں۔ اب جو میں آپ کو کوثر کی سب سے بڑی نشانی بتانے لگا ہوں یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 3 باب الحسد سے لی گئی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے کو خیر کثیر یعنی کوثر عطا کرتا ہے تو اس کے دل سے دوستوں کے لیے حسد اور جلن ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی تصدیق کے لیے میں جو حدیث بیان کر رہا ہوں یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4210 ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو۔ سورہ کوثر کا فیض پانے والا شخص کبھی حاسد نہیں ہوتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے رب نے اسے وہ کچھ دے دیا ہے جو کسی اور کے پاس نہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم نے سورہ کوثر کے ان سمندروں کی سیر کی جو آپ کے رزق، عزت اور برکت کے ضامن ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کا جواب آپ نے کمنٹس میں ضرور دینا ہے۔ کیا آپ کی زندگی میں کبھی ایسا لمحہ آیا جب آپ نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا ہو اور پھر اللہ نے وہاں سے راستہ بنایا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں تھا؟ آئیے ہم سب مل کر ایک ایسا قبیلہ بنے جو اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھے۔ اگر آپ اس مشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں یا اللہ میں راضی ہوں ضرور لکھیے گا۔ میری دعا ہے یا اللہ ہمیں وہ دل عطا فرما جو تیری تقسیم پر شکر گزار ہو، ہمیں لوگوں کی محتاجی سے بچا اور اپنا محتاج بنا۔ جو کچھ ہم نے سنا اسے ہمارے حق میں ہدایت اور کوثر کے چشموں کا ذریعہ بنا۔ آمین یا رب العالمین۔